آج ہم کو یقین کیوں نہیں آتا ہے؟ آج ہم کو اللہ اس کے رسول کی بات کا یقین کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے وجہ دریافت کرنا چاہیے کہ بھئی ہم کو اللہ اور رسول کی بات کا یقین نہیں آتا۔ سب کا یقین آتا ہے، باپ کی بات سنیں گے، ماں کی بات سنیں گے، میں مت سنو نہیں بول رہا ہوں، ماں کی بات بھی سنیں گے، باپ کی سنیں گے، بیوی کی سنیں گے، اولاد کی سنیں گے، سیٹ کی سنیں گے، سوکار کی سنیں گے، حکومت کی سنیں گے، نہیں سنیں گے تو اللہ رسول کی بات۔ یہ ماحول ہو گیا ہمارا یہ ماحول ہو گیا، اللہ رسول کی بات کا یقین ہٹ گیا۔ اب کیا مقام ہے ہمارا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کا یقین ہٹ جاتا ہے، سوائے نفاق کے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اللہ رسول کی بات ہٹ جاتا ہے، یقین اللہ رسول کی بات کا یقین جب ہٹ جاتا ہے تو سوائے نفاق کے کچھ نہیں۔ اب ہم جتنے بھی کر رہے ہیں یہ سب ہم نفاق ہمارے، داڑھی رکھ لینا، شریعت کے موافق کپڑے پہن لینا، کیا نماز پڑھنا، حج کرنا، روزے رہنا، یہ سب جو ہے، یہ سب جو ہے نا، یہ سب نفاق ہی ہے۔ میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں اپنے طرف سے جو لوگ یہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جلیلہ میں رہے، انہوں نے دکھلا دیا یہ بات، انہوں نے دکھلا دیا اس بات۔ واقعہ ہے، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت جلیلہ سے اٹھ کے ایک صحابی رسول، شاید ابا جابر ہے، شاید حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت سے اٹھتے ہیں، بازار میں بیٹھ جاتے ہیں، تو زاروں خطا رو رہے ہیں۔ اب حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، کیسے حنظلہ رونے کی کیا بات ہے؟ ابھی صحبت سرکار سے اٹھے ہیں، ابھی یہاں بیٹھ کے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کیا تم نے قرآن پر ایمان نہیں لایا؟ کہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا؟ اللہ پہ ایمان نہیں لایا؟ سب پوچھتے جا رہے ہیں، اللہ پہ ایمان ہے، رسول پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے، قیامت پہ ایمان ہے، سب ایمان ہے، پھر منافق کیسے ہو؟ پوری تفصیل پوچھ لی، کیا اللہ پہ ایمان نہیں؟ کیا فرشتوں پہ ایمان نہیں؟ کیا وہ نہیں؟ یہ سب پوچھ لیا، برابر ایمان ہے، پھر منافق کیسے؟ آج ہمارا معاملہ یہی ہے، اللہ پہ ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، کتابوں پہ بھی ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، دین آخرت پر ایمان ہے، کیا تقدیر پر بھی ایمان ہے، اور مر کے اٹھائے جانے پر بھی ایمان ہے۔ ایمان مفصل پورے ہیں ہمارے پاس، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے، یہ سب ہمارے پاس ہے۔ یہی پوچھا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، یہی پوچھا کہ بات کیا ہے؟ جب یہ سب ایمان لائے ہیں اب پھر منافق کیسے؟ تعجب ہوا کہ ایک بات بتاتے ہیں، صحبت رسول میں ہم جب تک بیٹھے رہے، ارشادات رسول سنتے رہے، تو ہمارے سامنے جنت اور جہنم دونوں نظر آ رہے تھے۔
صحبت رسول سے باہر آنے کے بعد وہ غائب ہو گیا، تو میں سمجھ گیا نفاق آ گیا۔ صحبت شیخ، صحبت رسول میں جب تک ہم تھے جنت اور جہنم کا معائنہ کر رہے تھے، صحبت رسول سے جب باہر آئے تو وہ چیز غائب ہو گئی، تو نفاق آ گیا تھا۔ اتنی بڑی ہستیاں، یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں، اور جلیل القدر صحابہ ہیں۔ خود سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، اے حنظلہ، اے حنظلہ، یہ کیفیت میری بھی ہے۔ وہ بھی روتے بیٹھ گئے، وہ بھی روتے بیٹھ گئے۔ صحیح بات ہے، ہماری نفاق دیکھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیسرے صحابی آتے ہیں، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ تیسرے صحابی آتے ہیں، آ کے جو ہے بولتے ہیں کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کیا منافق ہو گئے؟ کون؟ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ۔ کون؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ تیسرے صحابی آتے ہیں، کہا ایسے منافق ہو، وہ کیسے؟ پھر انہوں نے بھی یہی سوال کیا، کیا اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کیا کتابوں پر ایمان ہے، دن قیامت پر ایمان ہے؟ سب پوچھ لیا، ہاں سب ایمان ہے۔ پھر منافق کیسے ہو؟ پھر یہ کیفیت ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں ہماری آنکھ کھل گئی تھی کہ ہم جہنم اور جنت کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ قریب تھا کہ یہ جنت میں جائے، جہنم میں جائے، اتنے قریب دکھ رہے تھے۔ صحبت رسول سے ہٹے تو وہ چیز ہم سے غائب ہو گئی، ہم سمجھ گئے کہ نفاق ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ عبداللہ صاحب آئے، دیکھا تو میں جب ان کی یہ کیفیت تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ 1400 سال ہو گئے، اب تو نفاق عام ہو گیا ہے، نفاق عام ہو گیا ہے۔ ہم کو بھی بعض وقت شرم آتی ہے کوئی بات بولنے کے لیے، اس وجہ سے بھی شرم آتی ہے کہ ہمارے اندر نفاق ہے، ہمارے اندر بھی نفاق ہے۔ دیکھا تو میں، کیونکہ قرآن نے بیان کیا نفاق کہتے کس ہے، نفاق کی بہت بڑی سزا ہے، نفاق کہتے کس ہے، نفاق کہتے قرآن نے ایک پورا ایک باب کھولا ہے، اس کے منافقین کے لیے ایک باب کھولا ہے۔ کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، قرآن نے ایک باب کھولا ہے، تم کو معلوم ہے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، بول رہے اپنی زبان سے بول رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ اپنی زبان سے بول رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، اور کیا ہم قرآن اس کی نفی کر دیا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کیا کہا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے میں ایمان لایا اللہ پر۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لائے، زبان سے کہہ رہے ہیں، اس وقت ہم خاموش بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ آج کا معاملہ یہ ہے، ہم اللہ پہ ایمان کرے، کون بیوقوف ہے اللہ پہ ایمان نہیں ہے بولے، مگر اس کی تفصیل کچھ اور ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائے، ہم بولے۔ پھر کیا ہے ان کی کیفیت ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ کیفیت یہ ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، رسول نہیں ہے اس میں، رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھوکہ دے سکتے۔ یا اللہ، اب سو گئے اور اب کیا بول رہی ہے؟ میں اس واسطے بولا بہت دیر ہو گئی ہے، کب تک بیٹھے رہیں گے؟ نفس سے باہر ہے،
منافق کی علامت بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا. اب ان کی خطرت بتاتے ہوئے کہا کہ یہ جب مسلمانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، معلوم ہے ان کو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یقین یہ ہے کہ ان کو اللہ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، یقین ہے. وما هم بمؤمنین وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ اللہ کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتے، یہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دیتے، خود اپنی جان کو دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. تو اس زمانے کی یہ بات ہے، اس زمانے کے صحابہ ہے، وہ خود اپنی منافقت کو پیش کیا. جب سرکار دو عالم حکم کے بارگاہ میں آ کے تیسرے صحابی نے کہا اب بھائی کب تک روتے بیٹھیں گے، اس کا حل تو دریافت کرو، کب تک روتے بیٹھیں گے، اس کا حل تو دریافت کرو. کہا کہ چلو پھر سرکار ہی سے پوچھ لیں گے، اس کے سوا کوئی حل کرنے والی نہیں ہے. سرکار دو عالم حکم کے پاس جا کے پھر سرکار بھی وہی پوچھا، سرکار بھی ویسے ہی پوچھا کہ اللہ پہ ایمان نہیں، کہ رسول پہ ایمان نہیں، کتابوں پہ ایمان نہیں، قیامت پہ ایمان نہیں، سب پوچھا. سب ایمان ہے. کہ منافق کیسے کہ آپ کے ارشادات میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل، نظر، قلب اور نظر ایسے کھل جاتے ہیں کہ ہم جنت اور جہنم کا ملاحظہ کرتے ہیں. آپ کی صحبت جلیلہ سے ہٹتے ہی وہ چیز غائب ہو جاتی ہے، اس لیے ہم منافق کا کہتے کرا لیا ہے. ہاں کیسی ہے وہ ایک ساتھ. کیا فرمایا سرکار نے؟ کیا فرمایا؟ کون سے صحابی ہے؟ حنظلہ. اے حنظلہ کیسی ہو ایک ساتھ، کیسی ہو ساتھ، کیسی ہو، تین مرتبہ پڑھا کیسی ہو ساتھ. تو وہ صحبتیں اب کم ہوئے، ہم کو بھی شک ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم بھی منافق ہی تھے. مریدوں کو بتانے کے واسطے بیٹھے ہیں، ہم کیا بتائیں، تم بتانے کے واسطے بیٹھے ہیں. نفاق میں جب تک کہ لا الہ الا اللہ کی صحیح فہیم اس کے سامنے نہ ہو، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر، صحیح اس کی تفسیر جب اس کے سامنے نہ ہو، لا الہ الا اللہ کا علم صحیح، علم صحیح جب تک اس کو نہ ہو، اور ہمیشہ یہی خیال کرتے رہے گا منافق ہے، منافق ہے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین منافق کس کو سمجھے؟ جب اس زمانے میں نفاق آیا ہے تو پھر اب یہ 1400 سال میں ہمارے میں نفاق نہیں کرتا. تو یہ نفاق ایسا چھا گیا ہے، نفاق ایسا چھا گیا، ہم نفاق میں ڈوب رہے ہیں. جدھر دیکھو دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں. کیا 1000 بار توبہ کرنا پڑتا ہے، پروگرام بنانے کے لیے 1000 بار توبہ کرنا پڑتا ہے کہ مولا رحم کرو. 1000 بار توبہ کرنا پڑتا ہے، رحم کرو. چونکہ شیخ علی مقام نے ایک دے دیا ہے، اصلاح کا ایک پہلو ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم اس کو پکڑ کے چل رہے ہیں، بس اتنا ہی ہے. 1000 بار توبہ کرنا پڑتا ہے، نفاق ہے. تفصیل ہے اس کی، اب اس کی تفصیل میں یہ بھی بتایا گیا. کیا ہے اس کے بعد آیت؟ فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ ان کے دل میں یہ مرض ہے. فی قلوب مرض، یہ بیماری ہے، دل میں یہ بیماری ہے. کیا وقت دھوکہ دینا مسلمانوں کو اور اللہ والوں کو، یہ بیماری ہے کہ ان کے دل میں یہ بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا،
اللہ اس بیماری کی وجہ سے ان کو جو ہے اور بڑھا دیا ان کی بیماری کو، ان ایسے ہی کرتے رہے. وما یشعرون. پھر کیا ہو گیا بات؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَلَكُمْ عذاب علیم بما كانوا یکسبون. ہم عذاب علیم دیں گے ان کو ان کی اس کسب کی وجہ سے، سمجھ میں اس حرکت کی وجہ سے ہم ان کو عذاب علیم دیں گے. بما كانوا یکسبون. یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس وقت منافق کی بات سب سے پہلے جھوٹی ہوتی ہے، منافق کی چال جھوٹی ہوتی ہے. منافق جھوٹا ہے، سب سے پہلی خصلت اس کی جھوٹی ہے. بات کو دھوکہ دینا ہے، خلاف کرنا ہے. منافق کا کام ہے. اور آگے کیا بتائے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اب ان سے یہ کہا جائے یہ زمین میں فساد مت کرو. زمین میں کیا فساد کریں گے؟ کیا آگ لگا رہے ہیں؟ زمین میں کیا فساد کر رہے ہیں؟ کیا گڑھے کھود کے رکھے ہیں؟ کاٹی بچھا رہے ہیں؟ زمین میں فساد مت کرو. تو زمین میں فساد مت کرو کیا معنی کیا ہے؟ لوگوں میں جو ہے یہ فساد مت ڈالو. لوگوں میں یہ فساد مت ڈالو، ہے نا؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں نہیں، ہم فساد نہیں ڈال رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں. ہم فساد نہیں ڈال رہے، اصلاح کر رہے ہیں. ایک تفصیل آئی ہے اور آگے ہے أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. لا یشعرون. لا یشعرون ہے، جی یشعرون ہے، جی جی. شعور نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے وہ لوگ. لا یشعرون. ان سے کہا جائے، ان سے یہ کہا جائے کہ ایمان لاؤ. ایک ان کی یہ بھی خصلت ہے، ان سے یہ بیوقوف جیسا ایمان لایا جاتا ہے. ہر ایک کو بیوقوف بنا دیا. یہ بیوقوف وغیرہ نہیں ہے. اب ہر جماعت ایک جماعت کو بیوقوف بول رہے ہیں. خود ہماری جماعت میں بھی ہے بیوقوف نہیں ہے بول کے نہیں. منافق ہر جگہ ہے، ہم کوئی پارتا نہیں. خود اپنے اندر سے ہی ہم کو نفاق معلوم ہو رہا ہے تو سامنے والے کو بھی نفاق ہی ہمارے اندر بھی ہے. فضل حق ہے جس پہ تو ہو سکتا ہے. اگر بولے کہ ایسا مت کرو تم، نہیں کیا ایمان لاؤ. کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. بیوقوف ہے جو ایمان لائے ہیں. یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ جماعت بیوقوف ہے، نہیں سمجھ رہے، دین کو نہیں سمجھ. کیا اچھی بات ہے. کیسا نفاق ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ جماعت بول رہی ہے بیوقوف ہے، اب ہر جماعت ایک دوسرے جماعت کو بیوقوف بولا. نہ بیوقوف نہیں بولا بلکہ نعرے بھی لگا دیا ان کو. حالانکہ قرآن بول رہا ہے ایسا تہمت مت لگاؤ مسلمانوں پہ، یہ باتیں نہیں بولنا. تم ان کے دلوں میں جھانک کے نہیں دیکھے، نہیں بولنا چاہیے. تو ہم ایسے ہیں کیا بیوقوف جیسے ایمان لائے ہم نے. حالانکہ قرآن نے کہا یہ خود بیوقوف ہے، لا یعلمون، یہ جانتے نہیں. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما. اب یہاں ان کی دکھتی رکھ بتا دی. ان کی ایک چال یہ بھی ہے، جب آ کے ہم میں بیٹھتے ہیں، جب
تو آگے ہم میں بیٹھتے ہو، ہم میں مت سمجھو، شیطان تو ہر ایک کے پاس ہے. جب ہم میں بیٹھتے ہیں تو ہماری گانا گاتے ہیں. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، ہم میں ہیں. یہ مرض کیسا جائے گا نہیں سمجھ گیا. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وہ ہم میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اذا خلوا الی شیاطینہم، جب یہاں سے اٹھ کے اپنے لوگوں میں جائیں گے، اپنے ماحول کے لوگوں میں جائیں گے، یہاں سے اٹھ کے اپنے ماحول کے لوگوں میں جائیں گے. اپنے ماحول کا، اپنا ماحول ہر ایک کا ماحول بنا لیے. اپنے ماحول میں جب جائیں گے الی شیاطین، کیا ہے؟ انما معکم انما نحن مستهزئون. انما نحن مستهزئون. وہ لوگ پوچھتے ہیں ارے وہاں کیوں بیٹھے تم، کیا ملا وہاں؟ نہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے تھے. ہم ان سے مذاق کر رہے تھے کہ ہم کی صحبت میں بولتے کیا دیکھیں گے. ابھی جتنی باتیں بولی گئی، بولتے کیا دیکھیں گے. ارے آپ سمجھو نا کو، سمجھے نہیں. نفاق ہی ہے. قرآن سچا ہے، جھوٹا نہیں. کیا؟ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. ہم میں وہ لوگ ہیں، اب جا کے اپنے ہم نوا سے بولیں گے کیوں بیٹھے وہاں، تو ہم تو مذاق کر رہے تھے جا کے. اب ہم تو یہ سمجھے اتنا مجمع آ گیا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اتنا مجمع آ گیا. سبحان اللہ، ہم مجمع پہ غور کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. پر اندر کی جو کثافت ہے اس کو کوئی دیکھا نہیں. تو یہ لوگ بولیں گے ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، ٹھٹا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. طغیان کا ہو، یہ ایسی طغیانی ہے، یہ ایسی جو ہے فساد ہے، یہ ایسا بغاوت ہے، ایسی بغاوت ہے، اسی میں بچ گئے نہیں یہ لوگ. ان کی بات جا کے ان کو بولتا، ان کی بات کر کے ان کو بولتا، ان میں جا کے بولتا تم اچھے ہیں، ہمارے میں آ کے بولتا ہم اچھے ہیں، ہم میں بیٹھ کے بولتا ہم کو اچھے ہیں، دوسروں میں جا کے بولتا نہیں تم اچھے ہیں. یہ قرآن ہے. تو وہ 1400 سال پہلے صحابہ میں جب نفاق ہے تو ہم میں بھی نفاق ہے. نفاق سے تو خالی نہیں. یہ ایک ایسی تجارت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ ایک ایسی تجارت ہے. ہر کس ہدایت کے بارے میں کیا یہ ایسی تجارت ہے، ہرگز راہ راست پر نہیں آئیں گے. تو دوستو، اخلاص بہت بڑی چیز ہے. مخلصین لہ الدین، دین میں اخلاص بہت بہتر چیز ہے. جب تک اخلاص نہیں ہے دین ناکارہ ہے. تم قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کیا پڑھتے پڑھ لو، دل کی بات بولی جا رہی ہے. دل میں اخلاص ہونا، اخلاص ہی کیا دین ہے. اگر اخلاص نہیں تو دین نہیں. ہمارا دشمن اسی پر تو بولا ہے الا عبادک المخلصین. سب کو بہکاؤں گا مگر مخلص کو نہیں بہکاؤں گا. اب مخلص کون ہے؟ جو سچا ہے وہی مخلص ہے. جو لا الہ الا اللہ بولا ہے اسی پر عمل کر رہا ہے وہ سچا ہے. سب کو دھوکہ دوں گا. ہم سب گرفتار ہیں. تو آج ساری دنیا اس پھنسی ہوئی ہے، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں. بعض وقت ہم کو بھی ایک خیال ہوتا ہے کیا کرنا آتا ہے، خیال آتا ہے. بعض وقت ایسے کیا پارسا ہے
تو فساد، مفسدین کا فساد عام ہو گیا ہے. اب مخلصین جا کے مفسدین جمع ہیں. مخلص ملتے ہی نہیں کہیں بھی جگہ. جب بات کریں اسی لیے ہمارے شیخ علیہ رحمٰ نے یہ جو مجمع کو جمع کیا ہے کہ ان کی روحانی فیض ہیں. یہاں جو آیا وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مار تو کھاتا ہے، مگر یاد رکھیے یہاں سے اٹھنے کے بعد پھر جیسے کہ ویسا بھی ہو جاتا ہے. مگر یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ نفاق کو دور کرے. نفاق بہت بڑی بیماری ہے. نفاق بہت بڑا عذاب بھی ہے. کافر کو اتنا عذاب نہیں ہے، عذاب عظیم ہے، یہ عذاب العلیم. فرق کیا ہے؟ عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، کافر کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے. منافق کے لیے عذاب علیم ہے. عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. دردناک عذاب کیسا ہوتا ہے؟ ایک اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قیدی کو قید کیا گیا ہے، اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کے پھینک دیا اور اس کو چنے انہیں کھلا رہا ہے. اب وہ ٹٹ 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 کر رہا ہے پھر بھر کے، پھر تھوڑا کاٹا پھر ٹٹ ٹٹ کر رہا ہے. یہ قیدیوں کو جو سزا دیتے ہیں عذاب علیم کے معنی یہ جبھی تو قبول کرتا ہے، نہیں تو کہیں قبول کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا عذاب علیم بڑا خطرناک. تو مفسدین کے عذاب علیم ہے. فساد کو نکالو، اخلاص پیدا کرو. فساد کو نکالو، اخلاص کرو. اب ہم 1200 مرتبہ ناگر کشی کرے نکلے، ہے جو فترے نکال دیے، گڑے نکال دیے، چھاڑا نکال دیے، جڑا نکال دیے، پورا جنگلہ نکال کے پھینک دیے. مسطح ہے نہیں، مسطح ہے، یعنی ناہموار کو ہموار کر دیا. ناگر کشی میں ناہموار زمین ہوتی ہے، کہیں اونچا ٹیلا ہوتا ہے، کہیں چٹیل میدان ہوتا ہے، کہیں گڑھا ہوتا ہے، کہیں پتھر ہوتے ہیں. یہ سب دل میں ہے، یہ سب دل میں ہے، سمجھے. تو معلوم ہوا اس کو ہموار کرنے کے لیے ہم نے لا الہ ذکر لا الہ الا اللہ کیا. زمین کیا ہے؟ دل کی زمین ہے. اللہ کی زمین سے بہت بڑی زمین دل کی زمین ہے. اللہ کی زمین سے بہت بڑی زمین دل کی ہے. کتنا بھی سیر کرو سیر نہیں ہو. اللہ کی زمین میں ہم چلتے چلتے کچھ بھی کہیں بیٹھ کے اٹھ کے کچھ بھی کر کے سواریاں لے کے ہوائی جہاز سے پلین سے کہیں سے بھی جا سکتے ہیں. اس پہ راکٹ پہ بھی بیٹھ کے تو زمین ختم نہیں ہونا. اللہ کی زمین اتنی بڑی ہے. یہ اللہ کی زمین ہے، انہوں نے اپنے لیے رکھ لیے، یہ ہمارے لیے دیے ہیں. یہ زمین جو ہے ہمارے لیے دیے ہیں، سمجھنا. اور وہ زمین جو اپنے لیے رکھے ہیں. ہماری زمین میں تم سیر کرو، کتنی بھی سیر کرو کمی ہے، حد ہے نہ انتہا. تو معلوم ہوا کہ انسان کا دل ایک زمین کے مانند ہے. دنیا کی زمین بہت چھوٹی ہے، ساری دنیا اس کے اندر سما سکتی ہے، پھر بھی چھوٹی ہے. ساری دنیا یہ زمین میں، یعنی دل کی زمین میں ساری دنیا سما سکتی ہے، ہر چیز آ کے اس میں آتی ہے. زمین میں کوئی چیز لا کے ڈالنا ہے تو اکھاڑ کے لا کے رکھنا پڑتا ہے. اس کو اکھاڑنے کی ضرورت نہیں. آیا کی گدت آ. تو دل کی زمین کو ہم نے زراعت کیا، ہل چلائے، مسطح کیا. ناہموار کو ہموار کیا، ناہموار کو ہموار کیا. ناہموار تھی. اللہ کی الوہیت کو قبول کرنے
اللہ کی الوہیت کو قبول کرنے کے لیے ہموار نہیں تھی. سمجھا؟ وہ کلمہ طیبہ جو شجر طیبہ ہے اس کے لیے قبول کرنے کے لیے ہموار نہیں تھی. ہم نے 1200 مرتبہ اس کو ناگر کیا، پھر بھی ہم کو معلوم ہی نہیں اس میں ہوا کیا. بات یہ ہے ناگر لے کے بیلوں کو لے کے برابر گیا کھیت کو، ناگر لے کے بیلوں کو لے کے کھیت کو گیا، بیلا کھڑا کر دیا، ناگر کھڑا کر دیا، مینڈ پہ سو گیا. کیا کر رہا؟ مینڈ پہ سو گیا. سب لوگ بولے تو ہاں میں بھی ناگر کیا ہے بولا. زمین ویسی ہے. اب یہاں ذکر کر رہے ہیں، کرنے والے کر رہے ہیں، اللہ ان کو اچھا لگے کرے، ذکر کرنے والے کرے ہیں، سمجھے؟ وہ اپنی سزا سے برابر کریں جو کرنے والے کا اللہ ایک کو تو بھی رکھتا ہے، کرتا ہے، پر ایک جنا ہے سو جا رہا ہے. تو جاگنے والے کو بیوقوف سمجھتا ہے. کیا اس سے کیا ہوتا بول رہا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ طریقہ نیا نکالے ہیں. حالانکہ نیا تو افضل الذکر ہے، افضل ذکر ہے یہ لا الہ الا اللہ. نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. اسی ذکر کو صحابہ نے کیا ہے، اسی کو دل میں سمائے. اب بھی ہم بیٹھے بیٹھے کیا کرتا، سویا تو نہیں، بول رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دل کو زمین کو لا الہ الا اللہ دینے کے بجائے بیوی کے پاس لے کے گیا. کیا کر رہی تھی، کیا ہی میں کچھ پیسے دے کے نہیں آیا اس کو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایک پتھر لا کے رکھ دیا، ناگر وہاں چلتا ہی وہاں جا کے رک گیا. اب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بچے کیا کر رہی، کہے گی مدرسے کو گئی کہ نہیں گئی، کیا شرارت نہیں کیا، گڑا ڈال دیا، ناگر جا کے وہاں رک گیا. ناگر مارنے نہیں دیا، بہت سارے تو سو بھی گئے. کیا اگر نہیں کرے تو زور سے بولتا لا الہ الا اللہ، ایک آواز نکال کے خاموش پڑ جاتا. ان کی آواز یہ کیسا ہونا؟ لا الہ الا اللہ جب بولا ہے تو اختتام تک لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جب بولا ہے اختتام تک لا الہ الا اللہ رہنا، تو اس کی زمین ناگری نہیں. ٹھیک ہے، اختتام تک رہنا رہتا ہی نہیں نا. نوکری یاد آتی، گھر یاد آتا، بھولی ہوئی چیز کو لا کے ڈالتا ہوں. انہیں خاموش بیٹھا تھا مزہ نہیں. آپ زمین ناگر سے بیٹھے، انہیں دیکھ رہا کہ کچرا ڈال رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے، بہن بھائی کی دشمنی ہے. اس کی مثال ایسی ہے، بہن بھائی کی دشمنی ہے. اماں بولی بیٹی کو گھر جھاڑو، جا کے جھاڑو مارو. انہیں بیٹھ کے کیا ہلو کاغذ پھاڑ کے ڈال دیا. خاموش بیٹھا ہے. ارے اماں کاغذ پھاڑا، ماٹھی والا کاغذ، پھر وہ جھاڑ لیتے بیٹھی، مٹی ڈال دیا. ستا رہا ہے، جھاڑنے نہیں دے رہا. محبت سے بھائی ہے وہ، مخلوق ہونے کے ناطے بھائی ہے نا جی. مخلوق ہونے کے بھائی نہیں ہے انہیں. ہم بھی مخلوق ہونے، مخلوق دونوں بھی مخلوق ہی کہنا نہیں. بہن بھائی کو ستا رہا ہے، بہن کو ستا رہا ہے، کاغذات پھاڑ کے ڈالتا. خاموش بیٹھ رہا ہے. پیچھے کہتے کہ ارے یہ اگر ماٹھی پہ جھاڑو لے کے مارنے کو بھاگتا. وہ کرنے تک جو جھاڑو ایک طرف، انہوں ایک طرف. انہیں خاموش نہیں بیٹھتا، انہیں خاموش نہیں بیٹھتا. یا تو بیوی کے پاس لے جاتا، یا تو تجارت کے پاس لے جاتا، یا تو بچوں کے پاس لے جاتا. یہ سب وہی ہے.
ان صورتوں سے کیا تھا؟ پھر کوئی صورت ہے تو اس پہ آنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے نا. اس کی کون سی صورت ہے بتاؤ؟ آج تک شیطان کی کوئی صورت دیکھا ہی نہیں. یوں وسوسہ فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کوئی صورت ہی نہیں ہے نا اس میں. کون سی صورت ہے؟ وہ شخص بچ سکتا ہے جو طاؤس پڑھتا ہے، وہ شخص بچ سکتا ہے جو طاؤس پڑھتا ہے. قل اعوذ برب الناس. انہیں ذکر کرتے اپنے رب کے ساتھ ہو گیا، ذکر کرتے کرتے اپنے رب کے ساتھ ہو گیا، اس کو بہکا نہیں سکتا. یہ رب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ذکر کر سکتے تھے مالک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ملک الناس. تو مالک کے ساتھ بیٹھا، مملوک بن کے بیٹھا ہوا ہے. رب کے ساتھ بیٹھا، مربوب بن کے بیٹھا ہوا ہے. مالک کے ساتھ مملوک بن کے بیٹھا ہوا ہے. وہ الہ الناس، مجبور و محتاج ہو کے بیٹھا ہے. یہ چیز وہ تصور ہوتی ہے. یوسوس فی صدور الناس، انسان کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے اس کی وجہ سے اس کو پکڑو. قل اعوذ برب الناس، رب کو پکڑو. ملک الناس، مالک کو پکڑو. اس کا طریقہ یہ ہے نا، کیا سکھاتے ہیں؟ مالک کو پکڑو کہ تم مملوک ہو جاؤ. مملوک کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، مالک کو دھوکہ دیتا. تو مالک بنے، نہیں سمجھ آئے؟ مملوک کو کون دھوکہ دے؟ چپل ہے، اب ہماری چپل مملوک ہے نا، ہماری چپل وہاں ہے، اب کون اس کو دھوکہ دیں گا؟ کس کی ہے کہ بھائی بول کے چل جاتا. نہیں سمجھ گئی؟ یار چپل کس کی ہے؟ کسی کی مملوک ہے، ملک ہے؟ نہیں، انہیں بیٹھا ہوا ہے، انہیں مملوک بن کے بیٹھا ہوا ہے. کس کی ہے کہ بول کے چل جاتا. مالک ہے، مالک ہے تو دھوکہ دیتا ہوں. مملوک بننا نہیں تو مربوب بننا. یہ مربوب بنا ہی نا. مربوب بننے کے لیے کیا ہے؟ اندھا بھی ہو جانا، بہرا بھی ہو جانا، ذکر وہ خود کرنا. وما یذکرون الا ان شاء اللہ، وما یذکرون اہل التقوی واہل المغفرہ. ہے کیا ذکر کریں گے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ جو چاہتا ہے وہ ذکر کرو، اللہ کی چاہت کا ذکر کرو. اہل تقوی اہل مغفرت ہے نا. تو معلوم یہ ہوا ہم ذکر کرتے ہوئے ہمارے میدان کو دیکھنا چاہیے. کھلے ساپٹوں سے، کھلے بگا بولتے اس کو، رسی سے بیل چھوڑ دیے گئے، جانچائے کر لے رہا ہے. اس کو چھوڑ دیے ہیں، جانچائے کر لے رہا ہوں. خلق کو قبضے میں رکھ کے کرو، بہت بڑی نعمت ہے. سمجھ گئے؟ اللہ والے جو ہیں یہی بتاتے ہیں تم اپنے دل کو قبضے میں رکھو. دل کے قبضے میں تم نہیں آنا. بڑا مقام، دل کے قبضے میں تمہیں جو دل میں آ کر دیتا تو سمجھا. بادشاہ اور وزیر کا مسئلہ ہے، بادشاہ اور وزیر کا مسئلہ ہے. بادشاہ اگر وزیر کو حکومت کرنے دے دے، اس کی بادشاہ ختم کر دیتا ہوں. وزیر ہے بہت بڑی مسائل ہوتا ہوں. بادشاہ جو ہے وزیر کو حکومت دے دیا، کر لو، بیٹھے اٹھا اس کی حکومت کو ٹھکانے لگا دیتا ہوں. کون ہے بادشاہ؟ کون ہے بادشاہ؟ دل ہے. وزیر کون ہے؟ دماغ ہے. اب انہیں دماغ کو دے دیا ہے، تو کر لے بھائی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معلوم ہے لا الہ الا اللہ، دل کو نہیں دے رہا ہے، اس کو اندھا بنا کے رکھا ہے. نہیں سمجھ گئے؟
یقین دل میں اترنا ہے، یہ دماغ سے بول رہا ہے. خضر نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل وہ نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. علامہ اقبال نے خضر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، قلب و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صحیح ہے، غلط تو نہیں ہے. تو معلوم دل کو حاضر کر کے بولنا. دل ایک الگ چیز ہے، وہ بادشاہ ہے، دماغ وزیر ہے. اس سے کب کام لینا وہ کام لینا. اور یہ جتنی اعضاء جوارح ہے یہ فوج ہے. یہ مثال دیتے ہیں اللہ والے. دل بادشاہ ہے، دماغ وزیر ہے، اور تمام اعضاء جوارح فوج ہے. ان کو کیا کریں گے؟ جو دماغ میں آ کر لیتے ہیں. دل سے کرنا یہ دماغ سے کرتا ہے. جو کام کرے دل سے کرنا، دل سے کرنا دماغ سے کرتا. دل اور دماغ کا فرق رکھنا. آج وہی ہو رہا ہے ہمارے پاس. دل اور ہے، دماغ الگ ہے. جو دماغ میں آیا کر دیا، جو خیال میں آیا کر دیا، جو ذہن میں آیا کر دیا، جو دل میں آیا وہ کرنا ہے نا. وہ بادشاہ کا لگ. تو بادشاہ کو ہمیشہ بادشاہ کو گرفت پہ رکھنا. تو سلا دیے، تو سو جا آرام سے. یہ سب بیکار چیزیں ہیں. یہ کیا کرتے بوڑھے سوتے پا گئے. اب حدیثیں سنائے نا، کیا یہ یہاں کا بیٹھنے والا جنت میں جائے گا، وہاں پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں جا سکتا نہیں. جنت میں وہی جائے گا جو یہ لا الہ الا اللہ کے ضرب سے جو خلق کو تو مقام دیا. بہت مثالیں ہیں اللہ والے، بہت مثالیں دی ہیں ہم نے. تو ہم 1200 مرتبہ ہم نے ذکر کیا، پھر بھی نفاق پھر بھی توبہ کرنا پڑتا ہے نا. تو دوستو نفاق ایک عام ہو گیا ہے، منافق عام ہو گیا ہے. ہر شخص منافق ہو گیا ہے. ہماری بیوی بھی منافق ہے، ہم اس کو دوست سمجھ رہے ہیں. ہمارے بچے منافق ہیں، ہم اس کو دوست سمجھ رہے ہیں. ہماری ملازمتیں منافق ہے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو منافق ہیں. کیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. سب سمجھے؟ تم سمجھے کیا؟ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. یہ دشمن کیسے؟ بیوی دشمن کیسے؟ رفیق حیات ہے. انہیں رفیق حیات صحیح ہے، وہ انہیں رفیق حیات ہے. جہاں زندگی ہمیشہ رہتی ہے وہاں کی دوست ہے، یہاں کی نہیں. دنیا کی زندگی رفیق حیات کا موت ہے. یہاں یہ رفیق حیات کہاں سے؟ رفیق حیات تو وہ ہے جو آخرت میں ملے. اس کی چال الگ ہوتی ہے، سمجھ میں؟ اس کی چال ہی الگ ہوتی ہے. جب کبھی اگر باہر نکلا شوہر سر پہ پلو اوڑھ کے دروازے تک آتی ہے. جب اس کو رخصت کرتی ہے تو خدا سے بولتی ہے. کیا بولتی ہے؟ خدا سے بولتی ہے تو خود رزق کا دینے والا، تو رازق و رحیم ہے. میرے شوہر کو رزق کمانے کے لیے کیسا بھیجا؟ اگر بھیجا ہے تیرا حکم ہے، اگر لے کر گئے ہیں گیا ہے، مگر یاد رکھ میرے شوہر کو سلامت لاؤ. یہ رفیق ہے. یہ رفیق ہے. ایک پتنا مثال دوں، ایسے 20 مثالیں ہیں. جب کچھ کھانے میں پینے میں کوئی آفت ہے، کئی کو فکر چل رہے ہیں، اللہ راضی ہے. اب جب بولے صحابیات کیا بولے؟ تم بولے سرکار کو، سرکار بولے سب کو. سرکار کو تم بولے، سب کو سرکار بولے نا. تو سرکار ذمہ داری تمہارے کیا کرنے ہیں؟
کیا صحابیت ہے؟ اب بولے نا جی، سرکار کو کان میں بولا ہوں میں، دعوت ہے، سرکار سب کو بول دی، فکر کا یوں کر رہے ہیں. تو سرکار کو بولے نا، کیسا بولے؟ کان آواز ہے، دعوت کون دی ہے؟ سرکار دی، وہ سرکار دی، بتا رہے کیا کریں. یہ ہے رفیق حیات. بنانا اس کو ماں سوا اللہ سے دور ہٹانا، ورنہ انہیں مال پر بڑھتے رہتی. عورت ہے وہ، عورت کا معنی خود برہانا. کیا عورت بولے گی؟ عورت کا معنی برہانا، اس کا نام ہی تو ہے. سترے عورت ڈھاکو تو مطلب کیا ہے؟ برہانا پن کو ڈھاکو. سترے عورت کی عورت کی ہے، مرد کی ہے نا سترے عورت کی. کیا جملے! سترے عورت ڈھاکو، نماز میں سترے عورت ڈھاکنا نہیں، عورت کی سترے، مرد کی ہیں. برہانہ پن کو بولتے ہیں، عورت کا نام برہانہ ہے. اس واسطے انہیں اپنی چال پہ رہتی ہے. جب اس کو دین ملا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر عورت کو دین سمجھ میں آ جائے، دین اللہ حاجت روا ہے، اس کو سمجھ میں آیا اللہ حاجت روا ہے، ہزاروں آفتیں آنے دی، ہزاروں آفتیں، کچھ بھی اللہ اللہ مانی. عورت کو دیندار ہونا آدھی جنت ہے. کرو تو اپنے بیویوں کو دیندار بناؤ. ہم تو یہی بولتے ہیں میں کہاں سے لاؤں. اور صحیح بات ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ پہلے بولتا اپنے ہاتھ اندر ڈال دے کے کہاں سے لاؤں بولتا. چلو جو مل گئے وہ کھاؤ، وہ نہیں بولتا میں کہاں سے لاؤں. عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولتا میں کہاں سے لاؤں، کہ تو کہیں کر لیا. بولتا اس کو سکھانا، عورت کو سکھانا، کیونکہ آپ رازق نہیں ہیں. کون بولا آپ رازق؟ آپ رازق ہے ہی نہیں نا، رازق تو اللہ ہے. اب مسئلہ آگے تک بڑھ جاتا ہے. بات بولنی یہ ہے، نفاق عام ہو گیا ہے نا. ہم ہر ایک شخص کو جو بھی دیکھیں گے تو ہم تو یہی سمجھیں گے بہت اچھے ہیں اللہ والے. ہم تو یہی سمجھنا پڑے گا. کسی کو تہمت تو نہیں لگا سکتے، مگر نفاق عام ہو گیا ہے. جب معاملہ پڑتا ہے ان سے تو جب ان کا نفاق ظاہر ہوتا ہے، اب وہ نفاق کی وجہ سے توبہ کرنا پڑتا ہے. اب کتنے لوگوں کو لے کے بیٹھے ہیں، سب کی توبہ ایک کی توبہ ہے نا. اتنا بولے سو سب دریا بول ہو گیا ہے نا. لہذا ہم ماحول میں نفاق کے ماحول میں ہیں. نفاق نکال دو وہ سب، اور دل کی چیزیں وہ دل سے اس کو ہٹا دو. کچھ نہیں سوائے لا الہ الا اللہ، مخلصین اللہ. شیطان سے بچنا ہے، مخلص بنو. بتا دیا انہیں، خود اقرار کر لیا ہے الا عبادک المخلصین. انہیں اقرار کر لیا ہے مخلص کو میں ہرگز نہیں بہکا کرتا. باقی سب کو بہکا دیتا ہوں مگر مخلص کو نہیں بہکا. الا عبادک المخلصین، الا لگایا، حرف استثناء لگایا. الا عبادک المخلصین. تو یاد رکھو اخلاص پیدا کرو. اخلاص کو تمہارا کبھی نہیں پھینکا گا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، نفاق سے بچائے. نفاق بہت برا ہوتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ فتنہ ہوتا ہے. الفتنہ اشد من القتل. الفتنہ خطر، خطر سے زیادہ سزا
الفتنہ تو اشد من القتل، قتل کرنا فتنہ بتانا دونوں برابر ہے۔ ابھی فتنوں کا زمانہ ہے، کیا کہ نہیں یہ بہت سمجھ ہماری بیوی نہیں ہوتا، ارے کیا سمجھے بڑی مکار ہے، وہ فتنہ نہیں کرتا۔ محبت اللہ کے لیے ہے، اس کو اللہ کے واسطے رکھو، ختم۔ دنیا کتنی بھی رکھو تو اللہ کے واسطے رکھو، اخلاص تو یہ ہے۔ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ بھی سوچے سمجھے بات آ گئی، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات آئی، اس زمانے میں جب نفاق تھا تو پھر اب زمانے میں کیا ہو؟ اس زمانے میں نفاق ہے تب تو 1400 سال ہے، بہت پرانی ہوگا ان کا۔ اللہ تعالیٰ کو نفاق سے بچائے، اخلاص عطا فرمائے، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ان اللہ و ملائکۃ